اللہ گراسی گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ 800 سے زیادہ جھوٹ بول چکی ہے۔ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ ناکام ترین، یہ نااہل ترین، یہ نالائق ترین حکومت ہے۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن آج اس حکومت نے جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے کر اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا یو ٹرن لیتا ہے۔ عمران خان نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا تو کنٹینر میں مہیا کروں گا اور میں اس دن استعفا دوں گا۔ آج میں عمران خان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب اب تو کراچی سے لے کر چترال تک گلی گلی میں شور ہے، گلیوں اور چوراہوں میں لوگ آپ کی حکومت پر لعنتیں بھیج رہی ہے۔ اب آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اب آپ کو اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنا اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر برا جمع رہنا آپ کے اعلانات کے مطابق اب آپ کے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ آپ نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں گورنر ہاؤس سے یونیورسٹیاں بناؤں گا۔ آپ مجھے ایک گورنر ہاؤس بتائیں جس میں آپ نے یونیورسٹی قائم کی ہو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا۔ آپ مجھے ایک گھر بتا دیں جو گزشتہ 800 دنوں میں تعمیر کر کے آپ نے کسی غریب کو دی ہو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ عوام کو میں روزگار دوں گا۔ آپ نے 35 لاکھ لوگوں کو بے روزگار بنایا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح پاکستان کو بھی اسلامی ریاست بناؤں گا، لیکن آپ کی حکومت میں لوگوں نے مساجد میں فلمی اداکاروں نے شوٹنگ شروع کی ہے۔ مساجد کی توہین، مدارس کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخیاں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 800 دنوں میں آپ نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف کون سا قدم اٹھایا؟ آپ کے حکومت میں آنے کے بعد کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا۔ آپ کی حکومت میں آنے کے بعد 73 سالہ کشمیری جدوجہد کو بے غیرتی اور بے ہمتی کے ساتھ آپ نے اس کو سبوتاژ کیا۔ مجھے ایک وفاقی منسٹر نے کہا کہ سراج بھائی ہم سے گلہ نہ کرنا، اس لیے کہ بڑے کرسیوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے ہم سے گلہ نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، آج متحدہ امارات نے پاکستان کے لیے ویزے بند کیے ہیں۔ آج سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ آج چائنا پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا ہے۔ آج خارج محاذ پر یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، امن و امان تباہ ہو گئی ہے۔
معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور یہ اس حکومت کا ویژن تھا۔ فرماتے تھے میرے ساتھ 200 معاشی ماہرین ہیں، بڑے بڑے سقراط اور بقراط میرے ساتھ موجود ہے، پہلی حکومت قائم ہوگی تو فرمایا کہ پہلے مرغیاں پالو، پھر وہ انڈے دیں گے، انڈے بیچو، اور پھر کٹے لے لے، بکریاں لے لے، بیڑ خریدے، اس کو بیچو، ترقی کر لے۔ آپ یوں کہتے ہیں میرے ساتھ 200 سکالر اور 200 معاشی ماہرین نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو 200 مرغیاں بھی نہیں تھی، اور اس لیے آج پاکستان میں مرغیوں کی قیمت میں اضافہ، انڈوں کی قیمت میں اضافہ، دودھ کی قیمت میں اضافہ، آٹے کی قیمت میں اضافہ، دوائی کی قیمت میں اضافہ، گوشت کی قیمت میں اضافہ۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی حکومت میں ایک چیز سستی ہو گئی ہے، موت سستی ہو گئی ہے، عزت سستی ہو گئی ہے، بچوں کے عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، عصمتیں سستی ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس حکومت نے قوم کو مایوس کیا، اور یہاں ایک اور اپوزیشن بھی موجود ہے۔ پی ڈی ایم کے نام سے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پی ڈی ایم کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اور آپ پی ڈی ایم کا حصہ کیوں نہیں بنے ہیں۔ میرے دوستو، میں قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا ہے۔ اس میں زیادہ تر پیپل پارٹی کے لوگ ہیں، پرویز مشرف کے لوگ ہیں، مسلم لیگ کے لوگ ہیں، انہی لوگوں کو اکٹھا کر کے پی ٹی آئی بنائی گئی، اور آج پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان غریب کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہے، خارجہ پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، کشمیر کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہے، داخلہ پالیسی پر اختلاف نہیں ہے، تعلیمی پالیسی پر اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے اس چیز پر کہ آپ کیوں گھوڑے پر سوار ہیں، ہمیں گھوڑے پر بیٹھنا چاہیے۔ اور آج اگر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے دودھ کا بوتل پی ٹی آئی والوں کی منہ میں رکھا ہے، تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بوتل ہماری منہ میں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیا کہ ان کے منشور میں، ان کے مطالبوں میں، ان کے مقاصد میں اس ملک میں اسلامی نظام شامل نہیں ہے، شریعت کا نفاذ شامل نہیں ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نفاذ اس ملک میں پی ڈی ایم کا مقصد نہیں ہے۔ تو جس اتحاد کا اور جس مومنٹ کا مقصد صرف اور صرف پارٹی مفادات ہو، چند خاندانوں کے مفادات ہو، چند لوگوں کے مفادات ہو، ایسے اتحاد میں ہم شامل نہیں ہیں۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، ہم غریب کی بات کر رہے ہیں، ہم مزدور کی بات کر رہے ہیں، ہم کاشتکار کی بات کر رہے ہیں، ہم غریب طالب علم کی بات کر رہے ہیں، ہم بے روزگار نوجوان کی بات کر رہے ہیں، ہم مظلوم اور مظلوم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی تنہائی جدوجہد کر رہی ہے، اور ہم کامیاب ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس لیے